السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مساجد کے ذمہ داروں، کان کھول کر سن لو، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت یہ نہیں پوچھے گا کہ مسجد میں پی او پی کیوں نہیں کرائے تھے، یہ نہیں پوچھے گا کہ 10 لاکھ کے مینار کیوں نہیں بنوائے تھے، یہ نہیں پوچھے گا کہ مسجد میں مکرانہ پتھر کیوں نہیں لگائے تھے، یہ نہیں پوچھے گا کہ 1 لاکھ کا ممبر کیوں نہیں بنوائے تھے، یہ نہیں پوچھے گا کہ مسجد میں جھومر کیوں نہیں لگائے تھے، یہ نہیں پوچھے گا کہ اسپیشل قالین کیوں نہیں بچھوائے تھے، یہ نہیں پوچھے گا کہ لیٹرین باتھ روم میں عمدہ قسم کے ٹائلز کیوں نہیں لگائے تھے، یہ نہیں پوچھے گا کہ مسجد میں اے سی کیوں نہیں لگائے تھے۔ کل قیامت کے دن ان چیزوں کے بارے میں آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، امام مؤذن کے بارے میں ضرور آپ سے پوچھا جائے گا، مسجد کے امام مؤذن کا آپ نے کتنا خیال کیا تھا، امام مؤذن آپ کے ساتھ خوش تھے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تم 50 لاکھ کی مسجد بنا سکتے تھے، تم مسجد میں اے سی لگا سکتے تھے، تم مسجد میں پی او پی کرا سکتے تھے، تم ظاہری شان و شوکت پر لاکھوں روپیہ خرچ کر سکتے تھے، تم نے امام مؤذن کی تنخواہوں کے بارے میں، ان کی ضروریات کے بارے میں کیوں نہیں سوچا۔ میں ایک بات کھل کر ذمہ داران مساجد اور تمام مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں، رمضان کے مقدس موقع پر اماموں مؤذنوں کا خصوصی خیال کرو، تعاون کرو، دل کھول کر ہدایہ تحائف دو۔ جن کے پیچھے آپ سال بھر نماز پڑھتے ہو، جن کی دعاؤں پر آپ آمین کہتے ہو، ذرا سوچو تم ان کا کتنا خیال کرتے ہو۔ یہ امام مؤذن حضرات بہت خوددار ہوتے ہیں، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، آپ کو چاہیے چپکے بند مٹھی بغیر کسی کو بتائے دکھائے ان کا خیال کیا کرو۔ لوگ کہتے ہیں امام صاحب دعا کیجئے، دعا کیجئے، دعا کرائی نہیں جاتی ہے، دعا لی جاتی ہے۔ آپ ایسا کام کرو کہ امام صاحب کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے۔ اے مسلمانوں، ذرا سوچو، ہم اپنے امام مؤذن کو کیا تنخواہ دیتے ہیں؟ معمولی تنخواہوں پر یہ گزارا کرتے ہیں۔ یہ بھی انسان ہیں، ان کے بھی بیوی بچے ہیں، ان کے ساتھ بھی بیماریاں پریشانیاں لگی ہوئی ہیں، ان کے گھر میں بھی عید ہوتی ہے۔ رمضان کے موقع پر جہاں ہم اپنے بچوں کے لیے ہزاروں روپے کی شاپنگ کرتے ہیں، ہزاروں روپے کے کپڑے خریدتے ہیں، کیا اچھا ہوتا ایسے موقع پر امام مؤذن کے بارے میں بھی سوچ لیا جاتا، امام مؤذن صاحب کا بھی خیال کر لیا جاتا۔ اگر یہ سوچ آج مسلمانوں کے اندر آ جائے، رمضان کے موقع پر 2000، 5000، 1000، 500 اپنی حیثیت کے مطابق اگر آپ اماموں کا تعاون کر دیں تو امام کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے گی، امام خوشحال ہو جائے گا، اور جب امام خوشحال ہو جائے گا تو آپ کی مسجد میں اچھی طرح سے پابندی سے خدمت انجام دے گا۔ اے مسلمانوں، اپنے ضمیر پر ہاتھ رکھ کر بولو، آج تم ہوٹلوں میں جاتے ہو تو ویٹر کا خیال کرتے ہو، تھوڑی دیر سروس پر آپ 50 روپے، 100 روپے ٹپ دیتے ہو ایک ویٹر کو، ایک گاڑی کرائے پر لے جاتے ہو، گاڑی کا کرایہ دیتے ہو، ڈرائیور کا بھتہ دیتے ہو، اس کے باوجود ڈرائیور کا الگ سے تم خیال کرتے ہو۔ جو امام سال بھر آپ کی خدمت کرتا ہے، آپ کی امامت کرتا ہے، آپ اس کا کتنا خیال کرتے ہو، اپنے دل سے پوچھو۔ لہذا میں تمام مسلمانوں سے صاف لفظوں میں اپیل کرنا چاہتا ہوں، اماموں مؤذنوں کا ضرور خیال کرو، ان کی دعائیں لو۔ یہ انبیاء کے وارث ہیں، ہمارے نبی کے مہمان ہیں، ان کی خدمت کرنا، ان کو ہدیہ تحفہ دینا، ہمارے نبی کی روح کو خوش کرنا ہے۔ اے مسلمانوں، تم اپنے دنیاوی مفاد کے لیے سیاسی لیڈروں کو خوش کرنے کے لیے ان کو گفٹ دیتے ہو، جو آفیسرز ہوتے ہیں ان کو گفٹ دیتے ہو،
دنیا داروں کو خوش کرنے کے لیے ہزاروں روپے خرچ کرتے ہو، کیا تم نے کبھی امام صاحب کو گفٹ دیا، کوئی تحفہ پیش کیا؟ اگر نہیں دیا تو آج سے عزم کرو کہ میں اپنی خوشی میں امام صاحب کو بھی ضرور شامل کروں گا، امام صاحب کی دعائیں لوں گا۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف رمضان میں ہی امام کا تعاون کریں، اللہ تعالیٰ جب بھی آپ کو توفیق دے، آپ کو جب بھی آپ کے یہاں خوشی کا موقع ہو، جب بھی آپ کے پاس کوئی آمدنی آئے، جہاں پر آپ کے گھر میں برکت آئے، وہیں پر امام صاحب کا، مؤذن صاحب کا بھی خیال کر لیا کرو۔ الحمدللہ معاشرے میں بعض ایسے لوگ ہیں جو اماموں، عالموں، حافظوں کا خصوصی خیال کرتے ہیں۔ اللہ کے بندے آج بھی ایسے موجود ہیں، لیکن ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ یہ میرے ضمیر کی آواز تھی اور وقت کا تقاضا تھا، جو صاف لفظوں میں نے کہہ دیا۔ عام طور سے کھل کر کوئی نہیں بولتا، سب اشارے کنائے میں بات کرتے ہیں۔ میرے دل میں اللہ نے ایک بات ڈالی کہ ایک میسج، پیغام مسلمانوں کے نام پہنچا دوں۔ امید کرتا ہوں کہ ہر مسلمان اپنے امام کا خاص طور سے اپنی حیثیت کے مطابق ضرور خیال کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اماموں، عالموں، حافظوں، مؤذنوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔